الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 214 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ ان لوگوں کی طرف سے جو یا تو نفاق میں مبتلا تھے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، پے در پے کچھ سوالات اور اعتراضات ہوئے ہیں۔ چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے سلسلہ کلام کو روک کر ان کا جواب دیا ہے۔ یعنی صاف اس سورہ کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ بات کہی گئی کہ اب تم کو انفاق بھی کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کے میدان میں بھی اترنا ہے، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو ہم پر ڈالی جا رہی ہے، ان مطالبات کا ہم تحمل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، کچھ اعتراضات، اور کچھ اس صورتحال سے بچ نکلنے کے لیے انہوں نے بہانے تراشے، ان سب کو موضوع بنا لیا ہے۔ پچھلے درس میں یہ چیز زیر بحث آ چکی ہے کہ ایک سوال یہ سامنے لایا گیا کہ اگر یہ حق ہے اور اس حق کے لیے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم میدان میں اتریں اور اس حد تک چلے جائیں کہ اپنے اعزاء و اقربا اور اپنے رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیں، اور اگر لڑنا پڑے تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تو پھر اس حق کے معاملے میں ایسے اختلافات کیوں ہیں؟ لہٰذا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چیز کے بارے میں آدمی اس انتہا پر جا کر کھڑا ہو جائے۔ اگر اس سے پہلے بھی کچھ لوگ حق کی بات کرتے رہے اور اب بھی حق کی بات کرتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بات زیادہ ٹھیک ہے، لیکن اس درجے میں اس کو لے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس میں اللہ کا دین کس صورت میں دیا گیا، پھر اس میں اختلافات کیسے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب بھی دی اور جن میں پے در پے پیغمبر بھی آئے، ان کے ہاں بھی اختلافات کی وجہ کیا ہے، اور یہ بات بتا دی کہ اختلافات کا منبع نہ تو ذات خداوندی ہے، نہ دین میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے لازماً اختلافات ہی پیدا ہوتے ہیں، نہ حق کے واضح ہونے میں کبھی کوئی شبہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں مختلف گروہوں کا زدم زدہ ہے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر عام آدمی بالکل حیران اور ششدر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اصل بات ہی میں کوئی اختلاف ہے، یا وہ اس طریقے سے واضح نہیں کی گئی، درحال کی صورتحال یہ نہیں ہوتی۔ اس سوال کا جواب دینے کے بعد یہ بات بھی بتا دی کہ اب پروردگار نے اپنی توفیق سے ان تمام اختلافات میں رہنمائی کے لیے یہ قرآن نازل کر دیا ہے، لہٰذا اس کے آنے کے بعد کوئی بہام اگر باقی تھا تو وہ بھی باقی نہیں رہا، اور یہ اللہ ہی کا قانون ہے جس کے مطابق وہ اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ہدایت ہی دی ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی گمراہی میں نہیں ڈالتا، الا یہ کہ بندے خود ہی گمراہی کو اختیار کرنا چاہیں۔ دوسرا پہلو جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جب یہاں بات نہیں بنی تو پھر ایک دوسرے طریقے سے پلٹ کر یہ کہا گیا کہ یہ ذمہ داری آخر ہم پر کیوں ڈالی جا رہی ہے کہ ہم لڑیں اور اس میدان میں اتریں؟ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کی مدد کریں اور فرشتے اتارے اور ان کے ذریعے سے فیصلہ کر دیں؟ یہ بات اس لحاظ سے بھی سامنے آئی کہ اس سے پہلے جو نبوتیں عام طور پر برپا کی گئیں، اور بالخصوص جن نبیوں کو رسولوں کے منصب پر فائز کیا گیا، ان کے آنے کے بعد عذاب بالعموم آسمان سے آیا۔ یعنی اس کی مثالیں بہت کم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اہل ایمان ہی کے ذریعے سے عذاب نازل کیا جائے۔ یہاں صورتحال یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، اور جیسے کہ آگے جا کے قرآن واضح کرے گا کہ اس نے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اس میں جن لوگوں کو اللہ کا اعلیٰ اور جارحہ بننا تھا اور جن کو میدان جنگ میں اترنا تھا، ان کو ظاہر ہے کہ ایک بڑی قربانی سے بھی گزرنا تھا، تو یہ سوالات کچھ کمزور مسلمانوں کے اندر بھی، اور کچھ وہ لوگ کے جو نفاق کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کے اندر بھی پیدا ہوئے۔ اس میں قبل اس کے کہ ہم ان سوالات کی طرف آگے بڑھیں، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو کشمکش برپا ہوتی ہے اس میں ایمان والوں کو بھی اتمام حجت کے بعد خاص آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے کہ جو ذمہ داری عام حالات میں لوگوں پر نہیں ڈالی گئی، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ وہ نہیں ہوتا جو اب ہو رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتے ہیں اور معاملات کو قیامت پر مؤخر بھی کر لیتے ہیں، اس میں جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ اسی وقت دنیا میں ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کچھ نقد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں فریق ایک بڑی نازک صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات واضح اس سے پہلے قرآن مجید نے کی ہے کہ بعض ایسی آزمائشیں آتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی سورہ احزاب میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آپ چونکہ ایک خاص ذمہ داری پر فائز ہو گئی ہیں، اس وجہ سے آپ کے لیے دوہرا عذاب ہے اور دوہرا ثواب ہے۔ اگر نیکی اور خیر کے راستے پر قائم رہیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر اس راستے سے انحراف کریں گے تو دوہرا عذاب ملے گا۔ یہی بات ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ پیغمبر پر ایمان لانے اور اس کا ساتھ دینے نہ دینے کا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے لیے ایک بڑی ہی نازک صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ جن لوگوں کو منکر ہونا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے منکر ہوں، ان کا معاملہ قیامت پر مؤخر نہیں ہے بلکہ یہی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو ساتھ دینا ہے وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی غیر معمولی سرفرازی کا اہتمام کر رہا ہے اور دنیا کی حکومت بھی ان کو حاصل ہو جانی ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی ایک بڑی کڑی آزمائش سے گزرنا ہے، اور یہ آزمائشوں کا قانون اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کے معاملے میں یکساں رہا ہے۔ یعنی سب آزمائشیں، سب امتحان اسی طرح آئے ہیں، البتہ فرق یہ ہوا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر پیغمبر کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی تو پھر آخری معرکہ ان کو نہیں لڑنا پڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتوں نے عذاب نازل کر دیا، جیسے قوم نوح، قوم شعیب، قوم عاد اور دوسری قوموں کے معاملے میں ہوا ہے۔ یہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں معلوم تاریخ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس میں عذاب بھی لوگوں کے ہاتھوں سے آیا ہے، اور جو لوگ اس میدان میں اترے ہیں ان کو کڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو بھی اب یہی صورتحال درپیش ہے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کچھ آزمائشیں تھیں، کچھ امتحان تھے جن سے گزر رہے تھے، اب یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اگر میدان جنگ گرم ہوتا ہے تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، لیکن اس مدد کے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے حوصلے کے ساتھ میدان میں اترو۔ یہ مطالبہ ہے جس سے جان چھڑانے کے لیے بھی کچھ لوگ بعض سوالات کر رہے ہیں، گریز اور فرار کے راستے بھی اختیار کر رہے ہیں، اپنے نفاق کی وجہ سے بھی بعض اعتراضات اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر پھر اللہ تعالیٰ صاف کرتے چلے جائیں گے۔ تو پچھلے درس میں جس سوال کا جواب دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اختلافات کے باوجود آخر اتنے شدید اقدام کا تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال زیر بحث آ گیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ساری آزمائشیں نازل کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس پیغمبر کے ساتھ کیوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا کہ یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے آسان ہو جائیں گی۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ جاتا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ لوگ مٹ جاتے رہے ہیں جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں مختلف طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت تم بھی ایک امتحان میں ہو اور جو تمہارے مخالفین ہیں وہ بھی ایک امتحان میں ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے جس درجے کا وعدہ کیا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مقام ہے۔ تو یہ خیال اگر کر رہے ہو کہ تم جنت میں جا براجو گے، داخل ہو جاؤ گے، اور جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں معاملہ کیا وہ نہیں ہوگا۔ جانتے ہو کہ وہ معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، یعنی کس تاریخ کا حوالہ دے رہے ہو؟ تمہیں ابھی وہ حالات پیش ہی نہیں آئے کہ جو اس سے پہلے کے رسولوں کو پیش آئے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ تو وہ نکال دے جو اس وقت نکلا تھا، اور حالات تمہیں وہ پیش نہ آئیں کہ جو پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ان کی تاریخ کو ذہن میں رکھو، اگر آخری مارکہ ان کو نہیں بھی لڑنا پڑا تو اللہ کی مدد آنے کا عمل جب اللہ نے اپنے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ کن مراحل سے گزر کر ہوا؟ مستهم الباساء والضراء، فرمایا کہ ان پر آفتیں آئیں، ان پر مصیبتیں گزری، وزلزلوا، اور وہ اس طرح ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے سب پکار اٹھے کہ مدد کہاں رہ گئی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ صورتحال ان کے ساتھ ہوئی۔ فرمایا کہ جس وقت معاملہ یہاں تک پہنچ گیا
تو پھر بشارت دی گئی کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی۔ یعنی یہ گویا اصول بیان کر دیا کہ جتنے بھی رسولوں کی اس سے پہلے بعثت ہوئی ہے ان کے سب ساتھیوں کو اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اللہ کی مدد تو آئی ہے اور وہ تمہارے لیے بھی آئے گی، لیکن اللہ کی یہ مدد اس وقت آتی ہے جب تمہاری طرف سے معاملے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ اسی قانون اور اسی قاعدے کے مطابق کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات کہنے کی جسارت نہ کرو، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو کہا کہ تم اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو اور میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، نہیں، ان کو سخت امتحانوں سے گزرنا پڑا، اور وہ امتحانات اس سے زیادہ سنگین تھے جس سے تم گزر رہے ہو۔ یہاں تو جنگ ہوتی ہے، پھر فتح و نصرت تمہارے قدم چومتی ہے، ان کے ساتھ تو انفرادی سطح پر بھی ایسے معاملات ہوئے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ ان بادشاہوں کے زمانے میں ہوئے کہ جنہوں نے ان کو جلاوطن کیا، کنووں میں پھینکا، کھالیں کھینچ دی، ان کو جس طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے تم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جیسے ہی کوئی تکلیف آئی، جیسے ہی کوئی مصیبت آئی تو آسمان سے فرشتے آ گئے، انہوں نے ظلم ڈھانے والوں کو اور ستم توڑنے والوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ نہیں ہوا۔ اللہ کی مدد آنے کے لیے ایک قاعدہ ہے اور ایک ضابطہ ہے، ان کے بارے میں بھی یہی اختیار کیا گیا تھا، اور وہ قاعدہ ضابطہ یہ تھا کہ جب تک نوبت وہاں تک نہیں پہنچ گئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ معلوم نہیں کیا معاملہ ہوگا، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے کہ لوگ اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً ان سے جو وعدے کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی بات کہی تھی یہ ٹھیک نہیں تھی، یہ صحیح نہیں تھی، نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میری مدد کا ایک قاعدہ اور ایک قانون ہے، یہ اس کے مطابق ہی آتی ہے، تم کو بہرحال ان مراحل سے گزرنا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخصیتیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن کو اب یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا کہ ایک دنیا ان کی جانب دیکھتی ہے اور قیامت میں بھی جن کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات ہیں، ان کو کس صورتحال سے گزر کر یہ مقام حاصل ہوا ہے، اس کو بیان کیا قرآن مجید نے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں جا کر بیٹھ جاؤ گے، درا حال ہے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر آفتیں آئیں، ان پر مصیبتیں گزریں، وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال کو لیا، فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ خرچ ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے ضرورت مندوں کے لیے بھی کرنے کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے، اور اب جہاد اور قتال کے لیے بھی خرچ کی اپیل کی جا رہی ہے۔ تو ایک ذمہ داری وہ ہے جو جان دینے کی ہے، لیکن اس سے پہلے مال دینے کی ذمہ داری سب پر ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو ہم خرچ کریں۔ پھر سوال کو لے لیا، یسألونک ماذا ینفقون، یعنی جب بار بار ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پوچھتے ہیں کہ پھر کیا خرچ کریں، یعنی آپ کہاں تک اب ہم سے مطالبات کریں گے۔ فرمایا کہ یہ تو طے ہی ہے کہ جتنی ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، خرچ کرنا ہی ہوگا۔ اللہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس خرچ کی تم سے اپیل کی جا رہی ہے وہ جا کہاں رہا ہے۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا کہ جتنا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، اعزاء و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ یعنی ہوگا کیا اگر تم سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بیت المال میں روپیہ جمع کراؤ تاکہ اس کے ذریعے سے جو غریب مسکین ہے، سوسائٹی میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے۔ اس لیے کہ کوئی معاشرہ اگر اپنی اجتماعی حیات میں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اوپر اٹھانے کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ پھر کوئی بڑا کارنامہ بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو امتحان برپا کیا ہے اس میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ دولت بالعموم اغنیا میں گردش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی آپ اگر 10 آدمیوں کو بالکل برابر کھڑا کر کے بھی برابر روپیہ دے دیں اور ان کو 5-10 سال کے لیے میدان میں چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد دولت چند ہاتھوں میں ارتکاز پیدا کرنا شروع کر دے گی۔ یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا سارا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ اس میں پھر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہ ان پر خرچ کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے جو خرچ کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، تو پہلی بات یہ نہیں ہے
کہ یہ کیا خرچ کیا جائے. یہ مطالبہ جب جب سامنے آتا ہے ظاہر ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اسی کے معاملے میں سامنے آتا ہے. اس وجہ سے جتنی ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، جو کچھ دے سکتے ہو یہی کہا جا رہا ہے. متعین تو نہیں کیا جا رہا، لیکن تم سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں تو اس میں اس بات کو ضرور ملحوظ رکھو کہ یہ مطالبات تم جب پورے کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور اپنی جیب سے کچھ دیتے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کہیں آسمان پر اٹھا کر نہیں لے جاتے، یہ تمہاری طرف لوٹتا ہے. یہ تمہارے والدین کے لیے ہے، تمہارے اقربا کے لیے ہے، تمہارے یتیموں کے لیے ہے، تمہارے مسکینوں کے لیے ہے، تمہارے مسافروں کے لیے ہے. تو جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ضائع تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تو گویا دونوں جواب دے دیے. ایک یہ کہ جو کچھ خرچ کر رہے ہو اللہ چونکہ اس سے واقف ہے تو ظاہر اجر دے گا. جب اس کے حضور میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کتنا صلہ اس کا دے دے گا. آگے یہ تفصیل سے زیر بحث آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا صلہ دیں گے اس انفاق کا، اس کو پھر آخر میں موضوع بنایا ہے. لیکن دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ جانا کہاں ہے؟ تمہارے ہی معاشرے کے لوگ، یہ لوٹ کے تمہاری طرف آنا ہے. تمہارے بوڑھے اگر محتاج ہو جائیں گے، تمہارے ہاں مسکین ہوں گے، تمہارے ہاں غریب ہوں گے، تو اس بیت المال کو انہی کی مدد کرنی ہے، اور انہی کی مدد کے لیے تم سے بار بار یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں. یہ اصل میں ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جو معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہے. تم کو انفرادی طور پر بھی اس کو پورا کرنا ہے، اور سوسائٹی کا نظم قائم ہو گیا تو اس کو بھی اس کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمت کرو اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جو کچھ تم کرو گے تمہارے بھائی بندوں پر خرچ ہوگا، ان کی ضرورتوں کے لیے مانگا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں قیامت کے دن تم کو جو کچھ اجر دینے والے ہیں اس کے معاملے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک پائی سے وہ باخبر ہے اور وہ سب لکھی جا رہی ہے. اب تھوڑا سا کھول دیا بات کو. فرمایا کہ یہ جو تم گھبرا کر بار بار سوالات کر رہے ہو، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق، تو یہ گھبرا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عام طور پر اپنے سامنے کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ چیز اس وقت میرے لیے بڑی ناگوار ہے، لیکن اس کے اندر جو فوائد مضمر ہوتے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے جو چیزیں اس کو اوپر اٹھانے والی ہوتی ہیں ان کے پہلوؤں کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے. یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نقد کو تو فوراً محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقی معاملات میں انسان جو قربانی دیتا ہے، جو اظہار کرتا ہے، اس کا معاملہ نقد نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کا معاملہ بھی اگر اللہ نے نقد رکھ دیا ہوتا تو یہ پھر کوئی امتحان نہ رہتا، کوئی آزمائش نہ رہتی، اور اس کے اندر کوئی خیر و خوبی پانے کے امکانات بھی نہ ہوتے. پھر تو ایسا ہی ہوتا کہ آپ نے ادھر ماچس کی تیلی جلائی ادھر آگ لگ گئی، آپ نے ادھر پانی برسایا ادھر رویدگی سامنے آ گئی. تو یہ چونکہ معاملہ اللہ نے نہیں کیا تو اس وجہ سے اخلاقی معاملات میں انسان بعض اوقات سامنے کی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے، درا حالے کہ اصل فائدہ اس میں نہیں ہوتا، اصل فائدہ اس چیز میں ہوتا ہے جو اس کے نتیجے میں اس کو ملنے والی ہوتی ہے. تو اس کو کھول دیا. فرمایا کتب علیکم القتال، کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم پر اب جنگ فرض کی جا رہی ہے. وہو کرہ لکم، اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے. یعنی یہ بات واضح ہے، سوالات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تم پر جنگ فرض کی گئی اور اس کے ساتھ انفاق کا مطالبہ کیا گیا، تمہیں انفاق بھی گراں گزر رہا ہے اس لیے پلٹ پلٹ کر سوالات کر رہے ہو، جنگ بھی گراں گزر رہی ہے اس لیے پلٹ پلٹ کر سوالات کر رہے ہو. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو بڑی نقصان دہ ہو گئی، اس میں تو خسارہ ہو گیا، اس میں تو معلوم نہیں کہ کتنی تکلیف آ گئی، لیکن آخر میں جب نتیجہ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی تمہارے لیے بہتر تھا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن نتیجے کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے بہت بری ہوتی ہے، بڑی ناگوار ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے. یعنی انسان کو چونکہ اخلاقی نتائج کے معاملے میں ایسا حتمی علم نہیں دیا گیا، اللہ تو اس سے واقف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر ایک آدمی پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اخلاقی تقاضا ہے، یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ انسانیت کے شرف کا لازمی نتیجہ ہے، تو پھر اس کو اس کے لیے اظہار اور قربانی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. بظاہر اس وقت اس کا نتیجہ اچھا نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، لیکن اسی کا نتیجہ بالآخر اچھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزوں کے برے یا بھلے ہونے کا پہلو ہے یہ اس میں نتیجے کے لحاظ سے ہے، اللہ اس نتیجے کو جانتا ہوتا ہے. تم بعض اوقات اپنی
محبت کی وجہ سے جو تمہیں عجلت کے ساتھ ہے، انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو جن کے فوائد تم کو نقد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ وہ چیز حقیقت میں نتیجے کے لحاظ سے تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اور سوال کو لیا۔ یہ سوال آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے خاص اس سوال کو موضوع بنا لیا ہے کہ یہیں سے شاید راستہ نکل آئے گا، اور وہ حرام مہینوں میں قتال کا حکم ہے۔ اسلام چونکہ حرمتوں کے معاملے میں بہت سخت ہے، اور تمام اخلاقی معاملات میں وہ کسی جگہ پر بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ حرام مہینوں میں پیش آئے گی۔ تو پہلے بھی بار بار یہ سوال کیا ہے اور جواب دیا ہے، پھر سوال ہوا ہے، تو فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، فرمایا کہ یہ پوچھنا یہی چاہتے ہو نا کہ یہ ایک حرمت والے مہینے میں قتال، اور اس کے معاملے میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اپنی کوئی رائے نہیں بدلی اس معاملے میں۔ قتال فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خدا کی حرمت کو توڑنا ہے، لیکن معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ معاملہ ان کے ساتھ ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ تمہیں اس وقت یہ حرمت تو بڑی شدید نظر آ رہی ہے کہ حرام مہینے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا کہ تم کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ایک گروہ حرم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود انکار کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ تم یہ جانتے ہو کہ اس نے مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کر دیا ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ اس کے رہنے والوں کو ظلم کے ذریعے سے وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہ سارے جرائم زیادہ بڑے ہیں یا حرام مہینے میں قتال کر لینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے؟ یعنی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا چیز زیادہ بڑی ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے باطن کے بغض کی وجہ سے یا اس کی خرابی کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو معمولی اہمیت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو بیان کیا تھا نا کہ تم لوگ مذہبی پیشواؤں کو مخاطب کر کے کہ سونف اور زیرے کی زکوٰۃ کے معاملے میں تو ایسے محتاط ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہیں کوئی پائی رہ نہ جائے، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے حکم ہیں، انسانوں کی ہمدردی، انصاف، دوسروں کے معاملے میں آدمی کی احتیاط، اور اس کا انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہنا، کسی چیز پر ظلم نہ ہونے دینا، زیادتی نہ ہونے دینا، اس کا تم کو ہوش ہی نہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی اہمیت، اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں۔ تو اس پر انہوں نے وہ اپنا لافانی جملہ کہا تھا کہ بدبختو تم اونٹوں کو نگلتے ہو اور مچھروں کو چھانتے ہو، تمہارا حال یہ ہے۔ تو یہاں بھی صورتحال یہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نہایت بلاغت کے ساتھ توجہ مبذول کرائی ہے کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ تمہارے سامنے جرائم کی یہ فہرست ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی راہ سے روکنے، اس کو حق کے واضح ہو جانے کے باوجود نہ ماننے، مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنے اور اس کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ وہاں سے نکال دینے کا اقدام کیا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف بحث کس بات پر ہو رہی ہے کہ حرام مہینے میں قتال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ حرمت جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی وہ تھی کیا؟ وہ یہی تھی کہ حرم کے راستوں کو محفوظ رکھا جائے۔ تو یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں رہا، یہ لوگ نکال دیے گئے ہیں اور حملہ بار بار حملہ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ بتاؤ کہ کون سی چیز بڑی ہے؟ تو پھر حتمی طور پر فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کسی آدمی کے رائے پر اثر انداز ہونا یہ خدا کے خلاف لڑنے کے مترادف ہے۔ فرمایا یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے باوجود تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا، اور اس میں حرام مہینے اگر آ گئے تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف لڑیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ چیزیں ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ مضمون اس سے آگے ایک منتہائے کمال تک پہنچتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں زیر بحث لائیں گے۔ اب اس کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے۔ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے۔ خدا کے بندو، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، درا حال ہے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بعثت کے نتیجے میں تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ ان پر آفتیں آئیں، مصیبتیں گزریں، اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو، اللہ کی مدد قریبی ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کرے؟
کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو وہ تمہارے والدین، اعزاء و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے، درا حال ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر